ڈیئر اسٹوڈنٹس، باب نمبر 100 جو شروع ہوا ہے اسلامیات لازمی کا 9th کلاس کا، اس میں آج دوسرا اس کا سیکشن دوسرا حصہ پڑھیں گے۔ اس میں غزوہ حنین کا ذکر ہے۔ غزوہ حنین کا ذکر ہے، عہد نبوی کے ماؤ سال مدنی دور، اس میں سے دوسرا جو سٹیپ ہے وہ ہے غزوہ حنین۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ آج پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکہ مکرمہ سے 40 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع وادی حنین میں بنو حوازن اور بنو ثقیف کے قبائل آباد تھے، جن کو اپنی طاقت پر بڑا گھمنڈ تھا، ٹھیک ہے، بڑا ان کو فخر اور غرور تھا اپنی طاقت پر۔ وہ مسلمانوں کی طاقت کو تسلیم کرنے پر راضی نہ تھے۔ انہیں فتح مکہ کے بعد ارد گرد کے قبائل کو مسلمانوں کے خلاف اسکا کر اپنے ساتھ ملا لیا اور مکہ مکرمہ پر حملہ کرنے کی منصوبہ بندی کرنے لگے۔ فتح مکہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں 19 دن قیام کرنے کے بعد شوال 8 ہجری کو 12,000 کے لشکر کے ساتھ وادی حنین کی جانب روانہ ہوئے۔ لشکر کی تعداد دیکھ کر بعض نو مسلموں یعنی نئے مسلمان جو ابھی ہوئے تھے، ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ آج کوئی طاقت ہمیں شکست سے دوچار نہیں کر سکتی۔ ان کا یوں اپنی ظاہری طاقت اور کثرت تعداد پر اترانا اللہ تعالیٰ کو پسند آیا۔ ادھر دشمنان اسلام مسلمانوں سے پہلے ہی میدان پہنچ کر جنگی تدابیر اختیار کر چکے تھے، یعنی وہ اپنی گھات کی جگہ پہ بیٹھ چکے تھے، وہ پہلے ہی فوج کو ترتیب دے چکے تھے۔ اچھا، جیسے ہی مسلمان میدان جنگ میں اترے، کفار نے اچانک حملہ کرتے ہوئے مسلمانوں پر تیروں کی بارش کر دی، جس کی وجہ سے بد نظمی پیدا ہوئی، یعنی جو ہے فوج تتر بتر ہو گئی، ادھر ادھر بھاگ گئی، ٹھیک ہے، بد نظمی پیدا ہوئی اور مسلمان اچانک اس قدر شدید حملے سے بوکھلا گئے یعنی تتر بتر ہو گئے، حیران و پریشان ششتر رہ گئے اور عارضی طور پر مسلمانوں کے پاؤں اکھڑنے لگے۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے مثال جرأت اور بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے میدان میں ڈٹے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خچر پر سوار تھے، جس کی رکاب حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے اور لگام حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے پکڑ رکھی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خچر سے اترے اور درج ذیل کلمات ادا کرتے ہوئے دشمن کی طرف چل پڑے۔ انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، ٹھیک ہے۔ کیا کہا اس نے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے تھے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا انا النبی لا کذب، میں نبی ہوں، جھوٹا نہیں ہوں، نعوذ باللہ، ٹھیک ہے، میں جھوٹا نبی نہیں ہوں، میں ابن عبد المطلب ہوں، یعنی میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ اس کے ساتھ آپ علیہ السلام نے آواز لگائی اپنے صحابہ کرام کو کہ او بدر والو، احد والو، ٹھیک ہے۔ پھر آہستہ آہستہ جب صحابہ کو پتہ چلا کہ ہم کیا کر رہے ہیں تو پھر واپس پلٹے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ اور یقین کامل تھا۔ اللہ تعالیٰ ہماری مدد ضرور فرمائے گا اور دین اسلام کو غلبہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ مجاہدین کو ثابت قدم رہنے کے لیے پکاریں۔ چنانچہ انہوں نے بلند آواز سے مجاہدین کو پکارا اور کہا، بیت الرضوان والو کہاں ہو؟ یعنی وہ صلح حدیبیہ جو ہے نا، اس کا دوسرا نام بیت الرضوان بھی ہے۔ صلح حدیبیہ والو کہاں ہو؟ یہ آواز سن کر تمام مسلمان واپس مڑے اور تھوڑی ہی دیر میں میدان جنگ مجاہدین سے بھر گیا۔ بنو حوازن کے خلاف گھمسان کی لڑائی شروع ہو گئی، جلد ہی دشمن کے پاؤں اکھڑنے لگے۔ اس غزوے میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو متعدد معجزات عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائی کی شدت دیکھ کر مٹھی بھر مٹی اٹھائی اور کفار کی طرف پھینکی۔ وہ مٹھی بھر خاک دشمن کے ہر شخص کی آنکھ میں چلی گئی، دشمن کی صفیں بکھر گئیں اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس غزوے میں فرشتوں کے ذریعے سے مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ غزوہ حنین میں حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تنہا 30 مشرکوں کو قتل کیا، جبکہ
والے کفار کی کل تعداد 300 سے زائد تھی۔ اس غزوے میں 4 مسلمان شہید ہوئے۔ غزوہ حنین میں اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام کو بے شمار مال غنیمت عطا فرمایا۔ اس مال غنیمت میں 6000 جنگی قیدی، 24,000 اونٹ، 40,000 بکریاں اور 4000 اوقیے چاندی شامل تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت فوراً تقسیم بلکہ 2 ہفتے تک انتظار فرمایا تھا کہ شاید حوازن اسلام قبول کر لیں اور مال غنیمت ان کو واپس کر دیا جائے، لیکن ایسا نہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت تقسیم فرما دیا۔ غزوہ حنین کی وجہ سے متعدد قبائل دائرہ اسلام میں داخل ہوئے اور اسلام مزید دور دراز کے علاقوں تک پھیل گیا۔ غزوہ حنین میں مسلمانوں کو فتح اور نصرت کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو مسلمانوں کو فتح اور نصرت غزوہ حنین میں ملی اس کا تبصرہ قرآن نے بھی کیا۔ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، البتہ تحقیق اللہ نے تمہاری مدد کی ہے بہت سی جگہوں پر، ٹھیک ہے، بہت سے مواقعوں پر اللہ نے مدد کی ہے۔ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ، اور یوم حنین میں خاص طور پر خصوصاً اللہ نے یوم حنین یعنی حنین کی جنگ میں اللہ نے مدد کی ہے آپ کی۔ اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، جس وقت تعجب میں ڈال دیا یعنی خوش فہمی میں ڈال دیا تم کو تمہاری کثرت نے۔ اب تم نے کہا کہ ہم بہت کثیر ہیں، اب ہمیں کیا کوئی طاقت نہیں جو وہ ہلا سکتی، تو اللہ فرماتے ہیں جب تمہیں تمہاری کثرت نے خوش فہمی میں ڈال دیا اور تم نے جو ہے فخر کرنا شروع کر دیا، فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا، تو وہ تمہاری کثرت جو ہے وہ تم سے ایک ذرہ برابر بھی کفایت نہیں اس نے کی۔ وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ، اور تنگ ہو گئی تمہارے اوپر زمین، بِمَا رَحُبَتْ، اپنی وسیع ہونے کے باوجود، ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ، پھر تم پیٹھ پھیر کر بھاگے، یعنی جو میدان جہاد سے چلے گئے تھے۔ انسانی فطرت ہے کہ انسان کے اندر خوف موجود ہے، اچانک حملے پر تو پھر ہر بندہ ایسے ہی کرے گا نا، تو ایسے ہوا کہ اچانک جو ہے وہ میدان سے بھاگے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ آوازیں دی، تو پھر صحابہ واپس آئے اور پھر ثابت قدمی کے ساتھ لڑے، ثابت قدمی کے ساتھ جنگ کی۔ غزوہ حنین اور غزوہ بدر ہی 2 غزوات ہیں جن کے نام قرآن مجید میں آئے ہیں۔ جی، غزوہ حنین اور غزوہ بدر دونوں کے نام قرآن مجید میں آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آزمائش سے 2-4 کر کے بتا دیا۔ اچھا، یہ سوال آ سکتا ہے کہ کون کون سے غزوات کا قرآن مجید میں نام آیا ہے، تو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے غزوہ حنین جو فتح مکہ کے فوراً بعد ہوا ہے، اور غزوہ بدر جو اسلام کی سب سے پہلی جنگ تھی، ٹھیک ہے، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ ان دونوں لڑائیوں، دونوں غزووں کا ذکر جو ہے اس کا قرآن میں نام آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آزمائش سے 2-4 کر کے بتا دیا کہ مسلمانوں کو کبھی بھی اپنی تعداد اور ساز و سامان کی فراوانی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ پر توکل رکھتے ہوئے ہمیشہ عجز و انکساری کی روش اپنانی چاہیے۔ اچھا، کیونکہ کثرت کے باوجود شکست کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس غزوے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی نصرت و مدد پر یقین رکھنا چاہیے، ظاہری مال اور اسباب پر بھروسہ کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل بھروسہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے نصرت اور مدد کی دعا کرنی چاہیے۔ اب جلدی سے اس کی مشق کو دیکھتے ہیں، درست جواب کا انتخاب کریں۔ وادی حنین مکہ مکرمہ سے کتنے فاصلے پر ہے؟ جی ہم نے سبق میں پڑھا 40 کلومیٹر، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں، وادی حنین میں آباد تھے کون سے قبائل؟ ٹھیک ہے، حوازن اور ثقیف، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں، غزوہ حنین میں بکھرنے والوں کو آواز دے کر اکٹھا کرنے والے کون تھے؟ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے۔ غزوہ حنین کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ پر پھینکی مٹی، ٹھیک ہے جی، مٹھی بھر خاک۔ اچھا، غزوہ حنین سے ہمیں سبق ملتا ہے اللہ پر توکل کا، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں، غزوہ حنین میں حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے کتنے کفار کو واصل جہنم کیا؟ غزوہ حنین میں حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے 30 کفار کو واصل جہنم کیا۔ کتنے کفار کو؟ 30 کفار کو واصل جہنم کیا۔ غزوہ حنین کے موقع پر حضرت عباس بن عبد المطلب نے کس طرح مسلمانوں کو پکارا؟
حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں کو کہا او بیت الرضوان والو، بیت الرضوان والے کہہ کے آواز دی تو پھر سارے مسلمان واپس آئے۔ غزوہ حنین کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں حوصلہ پیدا کرنے کے لیے کیا ارشاد فرمایا؟ غزوہ حنین میں حوصلہ پیدا کرنے کے لیے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، جھوٹا نبی نہیں ہوں اور میں ابن عبد المطلب ہوں، یعنی عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ قرآن مجید میں کن دو غزوات کا نام آیا ہے؟ جی تو غزوہ بدر اسلام کی سب سے پہلی جنگ، ٹھیک ہے، اس کے بعد فتح مکہ کے بعد فوری جو غزوہ ہوا ہے غزوہ حنین، یہ دونوں کا نام جو ہے قرآن مجید میں آیا ہے۔ غزوہ حنین میں مسلمانوں کو کیا مال غنیمت حاصل ہوا؟ غزوہ بدر میں غزوہ حنین میں مسلمانوں کو 40,000 بکریاں، 30,000 اونٹ، 40,000 اوقیہ سونا اور جناب جو قیدی بھی حاصل ہوئے۔ ہم پیچھے جا کے اچھے طریقے سے دوبارہ اس کو دیکھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو بھی پتہ چل جائے، ٹھیک ہے۔ 6,000 جنگی قیدی، یہاں سے نشان لگائے، اس میں مال غنیمت 6,000 جنگی قیدی، 1000 اونٹ، 40,000 بکریاں اور 40,000 اوقیہ چاندی جو ہے یہ غزوہ حنین کے مال غنیمت میں مسلمانوں کے ہاتھ آئی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں، تفصیلی جواب دیں۔ غزوہ حنین میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح شجاعت اور استقامت کا مظاہرہ فرمایا؟ آپ وضاحت کے ساتھ ہے تو یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے خچر سے نیچے اترے، بلکہ خچر سے نیچے اتر کے اپنے تلوار کو ہاتھ میں لے کے فرمایا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، جھوٹا نبی نہیں ہوں، میں سچا ہوں اور میں ابن عبد المطلب ہوں، یعنی عبد المطلب کا میں بیٹا ہوں۔ لہذا آپ نے یہ شجاعت و استقامت کا مظاہرہ کیا اور پھر صحابہ کرام بھی آہستہ آہستہ جمع ہونے لگے تو پھر کفار کے خلاف جنگ ہوئی۔ جی تو یہاں پر ہمارا سبق مکمل ہوا، انشاءاللہ اب ملاقات ہوگی آئندہ سبق میں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔